اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور یاد کیجئے اس وقت کو جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے میں مقرر کرنے والا ہوں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ، تو فرشتوں نے کہا کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا فرمائیں گے کہ جو اس میں فساد کرے اور خون ریزی کرے، جب کہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میں جو چیز جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء مع صفات کے اور خواص کے سکھلا دیے، پھر ان اسماء کو فرشتوں پر پیش کیا، پھر کہا کہ مجھے بتلاؤ ان چیزوں کے نام مع خواص کے اگر تم اپنے قول میں سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں تو کچھ علم نہیں مگر سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھلا دیا ہے، بلا شبہ آپ ہی علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا اے آدم ان فرشتوں کو ان کے نام کے بارے میں مع خواص کے بتلاؤ۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان کے نام اور مع خواص بتلائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھے علم ہے آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کا، اور میں جانتا ہوں ان چیزوں کو جنہیں تم ظاہر کرتے ہو اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم چھپا لیتے ہو۔ سورۃ البقرہ کی آیت 30، 31 اور 32 اور 33 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے جو اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے وہ سوری نعمتیں۔ نعمتوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے سوری اور ایک ہے معنوی۔ سوری مطلب ظاہری اور معنوی کا مطلب ظاہر میں نظر نہیں آنے والی، جیسا کہ علم بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آپ علم کو تلاش کریں کہ کہاں رکھا ہوا ہے تو علم آپ کو کہیں ملے گا نہیں، وہ معنوی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے لیکن معنوی۔ تو کچھ نعمتیں ہیں جو ظاہری ہیں، کچھ نعمتیں ہیں جو معنوی۔ تو اب تک اللہ رب العزت نے جو اپنی
نعمتوں کا ذکر کیا وہ نعمتیں سوری تھیں، یعنی ظاہری نعمتیں تھیں، اور ان نعمتوں کو ذکر کر کے مقصد یہ تھا کہ اے انسان تو اپنے رب کی طرف واپس آ جا اور رب کا انکار چھوڑ دے اور اللہ کی بات مان لے۔ پھر اس کے بعد یہاں سے اللہ رب العزت معنوی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان فرما رہے ہیں، جو ایک تقریباً 10 آیتوں پر محیط ہے۔ پورے رکوع تک حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ یہاں سے ذکر کیا گیا ہے۔ قصہ یہ ہوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں، زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانے والا، جو ہمارے احکام کو نافذ کرے، ہمارے قوانین کو نافذ کرے۔ تو فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ زمین کے اندر ایسی مخلوق پیدا فرماتے ہیں کہ جو فساد مچائے اور خون ریزی کرے، کیونکہ فرشتوں کو اس کا علم تھا کہ انسانوں کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ انسان کیا کرتا ہے، چونکہ اس کی طبیعت میں فرشتوں کی طرح صرف نور ہی نور نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر دونوں مادے جمع کیے گئے، فساد کا بھی مادہ ہے، گناہ کا بھی مادہ ہے، اور نیکی کا بھی مادہ ہے، دونوں ہماری طبیعت کے اندر ہے، تبھی تو جا کر کے کمال پیدا ہوگا۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے جو نامرد ہے پھر زنا نہ کرے تو کوئی کمال ہے؟ ایک وہ آدمی ہے کہ جو قادر ہے، جو جماع کے اوپر قادر ہے پھر بھی نہ کرے، پھر کمال کی بات ہے۔ ایک فرشتے ایسی مخلوق ہیں جن میں گناہ کا مادہ ہی نہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے وہ، تو پھر گناہ نہیں ہوتا ہے تو یہ کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کا مادہ ہی فرشتوں میں نہیں رکھا گیا۔ انسانوں کے اندر گناہ کا مادہ بھی ہے، نیکی کا بھی مادہ ہے، پھر وہ انسان جو اپنی نیکی کے مادے کو بڑھاتے ہوئے اس کو غالب کر دے گناہ والے مادے پر تو وہ اشرف المخلوقات بن جاتا ہے، اور اگر گناہ والے مادے کو بڑھاتے ہوئے نیکی والے مادے پر غالب کر دے تو وہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے حجت اللہ البالغہ، اس کے اندر انسان کی سرشت کے اندر جو مادہ رکھا گیا ہے تفصیل سے اس کے اوپر بحث کی کہ انسان کے اندر ایک ملکہ نورانیہ ہوتا ہے اور ایک ملکہ شیطانیہ ہوتا ہے، فرشتوں والا بھی ہے اور شیطان والا بھی ہے۔ فرشتوں والا مادہ کیا تقاضا کرتا ہے کہ انسان صرف نیک عمل کرے، اور گناہ والا مادہ کیا تقاضا کرتا ہے کہ وہ گناہ کرے۔ اب یہاں اس کا امتحان ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اب اللہ امتحان لے گا، اور اگر صرف مادہ نیکی ہی کا ہے، نور ہی نور ہے، گناہ ہو کرنا ہی نہیں ہے، گناہ کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا، تو پھر امتحان کس بات کا ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرشتوں نے یہ کہا اللہ سے کہ آپ ایسی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں کہ جو زمین کے اندر فساد کرے، خون ریزی کرے، کیا مطلب؟ اس کے مادے کے اندر یہ بات ہے، جبکہ ہم اللہ آپ کی مخلوق ہیں جو گناہ ہی نہیں کرتے۔ آپ ہمیں پیدا فرمائیں گے تو ہم آپ کی عبادت کریں گے اور آپ کے احکام کو اچھے طریقے سے نافذ کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العزت نے اس کا 2 طریقے سے جواب دیا۔ ایک جواب جو دیا ہے وہ تو اجمالی ہے، اور ایک جواب جو دیا ہے وہ تفصیلی۔ اجمالی تو یہ ہے انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کہ انسانوں سے جو کام اللہ کو لینا ہے وہ مادہ تمہارے اندر نہیں ہے، تم وہ کام نہیں کر سکتے جو صفت اس کے اندر ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں تم
نہیں جانتے ہو، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ انسانوں کو اپنا نائب بناؤں گا تو اس کے اندر انسان میرے احکام کو نافذ کرے گا، اس میں زیادہ فائدہ ہے بالمقابل تمہارے نائب بنانے کا۔ پھر اس کے بعد دوسرا پریکٹیکلی طور پر اللہ رب العزت نے ایک امتحان لے لیا جس کو کمپٹیشن کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جو اسما ہیں، اسما مطلب نام، دنیا کے اندر جب انسان آئے گا تو وہ ساری چیزیں جو دیکھے گا تو ایک تو یہ کہ اس کے نام اسے معلوم ہوں، پھر اس کے خواص یعنی کیا اس کی صفت ہے، اس سے کیا ہوتا ہے یہ معلوم ہو، تب تو وہ اس کو اس کی جگہ پر استعمال کر پائے گا، نہیں تو بڑا نقصان ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے وہ سارے اسما بتلا دیے، فرشتے بھی تھے، حضرت آدم علیہ السلام بھی تھے، اور ان کی صفات اور ان کے خواص سب بتلا دیے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا جو مادہ تھا وہ استعداد صلاحیت کا کہ ان ساری صفات کو، اسما کو مع خواص کے یاد کر لیا، اور فرشتوں کو یاد ہی نہیں ہوا، جبکہ اللہ رب العزت نے دونوں کو بتلایا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرشتوں سے کہا فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، چلو ان چیزوں کے نام بتلاؤ اور ان کی خواص اور ان کی صفتیں بھی بتلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو کہ ہمیں اپنا نائب بنائیے۔ تو فرشتوں نے کہا ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں، تو ہم کیا بتلائیں؟ تو انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، چونکہ فرشتے جو ہیں وہ جس مقصد سے پیدا کیے گئے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے مگر وہی جو آپ نے مجھے بتلا دیا ہے، بس وہی ہم کو معلوم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز معلوم نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، آپ علم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، یعنی یہ بھی جانتے ہیں کہ کسے نائب بنانا چاہیے، اور اس میں حکمت کیا ہے، حکیم بھی آپ ہیں کہ کیوں انسان کو بنانا ہے، فرشتوں کو نہیں بنانا، اس میں حکمت کیا ہے، یہ حکیم بھی، حکمت بھی آپ ہی جانتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے جب فرشتوں سے اللہ نے کہا تھا انبئونی، مجھے بتلاؤ، یہ نہیں کہا تھا انبئ آدم، آدم کو بتلاؤ، لیکن جب اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تو یہ کہا انبئہم، یہ نہیں کہا انبئونی مجھے بتلاؤ، کیا کہا انبئہم، فرشتوں کو بتلاؤ۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ آدم علیہ السلام فرشتوں کے استاذ بھی ہیں۔ یہ بھی ایک نعمت اللہ نے ذکر فرمائی کہ ہمارے بابا جو حضرت آدم ہیں وہ فرشتوں کے استاذ ہیں۔ دوسری نعمت اللہ نے ذکر فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور جو ان کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم کی نعمت سے نوازا۔ یہ علم بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت معنوی ہیں، اور فرشتے جو تھے وہ اسماء اور صفات کے علم سے خالی تھے، تو یہ علم کی نعمت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان کے نام مع خواص بتلا دیے، جتنی چیزیں اللہ نے دکھلائیں سب کا ایک فوٹو آتا تھا، اب جیسے کڑھائی ہے تو اسے کیا کرنا ہے، لوہا ہے تو اسے کیا کرنا ہے، ساری چیزیں جو دنیا کے اندر تھیں، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا نام بتایا اور کہا کہ یہ فلاں فلاں اس کے خواص ہیں، فلاں فلاں اس کو استعمال کیا جائے گا، ساری چیزوں کو بتلا دیا۔ قال، تو اللہ رب العزت نے پھر کہا فرشتوں سے الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں پوشیدہ آسمان و زمین کے پوشیدہ امور کا عالم ہوں، آسمان و زمین کی مخفی چیزوں کا عالم ہوں، اگرچہ تم بھی آسمانوں میں رہتے ہو لیکن تمہیں یہ نہیں معلوم۔ اللہ رب العزت نے کہا انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں اسے بھی جانتا ہوں جسے تم ظاہر کرتے ہو اور اسے بھی جانتا ہوں جسے تم چھپا لیتے ہو۔ بہت سی چیزیں ہم ظاہر کرتے ہیں،
بہت سی چیزیں اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں۔ اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے۔ ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کا کیا ہے؟ عالم۔ اب اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ فرشتوں نے جو یہ کہا اللہ تعالیٰ سے اتجعل من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ آبجیکشن اعتراض کرنا، کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں تو زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو زمین کے اندر فساد مچائے، خون ریزی کرے۔ یہ تو اللہ رب العزت سے اعتراض کرنا ہو گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں نے اعتراضاً نہیں کہا، بلکہ فرشتوں نے یہ بات اللہ رب العزت سے اپنی سمجھ میں جو آتی ہے اس کے پیش نظر کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ میں تو یہ بات ہے، اب حکمت کیا ہے وہ آپ بیان فرمائیں۔ بات دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک آدمی بطور اعتراض کے کرتا ہے اور ایک سمجھنے کے لیے کرتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرشتوں نے جو یہ بات کہی ہے وہ اعتراض کے طور پر نہیں کہی ہے، ورنہ آگے یہ نہ کہتے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ تو انہوں نے وہاں پر جو بات کہی ہے وہ کس لیے کہی ہے؟ سمجھنے کے لیے کہی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فرشتوں سے یہ کہا تو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بتانے کی کیا؟ بھائی اللہ تو مکمل قادر ہے، قدرت تامہ رکھتا ہے، اسے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کیوں پوچھا؟ تو علماء نے تفسیر کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت کے پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا نعوذ باللہ کہ اللہ کو علم نہیں ہے۔ دیکھیے مشورہ دو وجہ سے ہوتا ہے، ایک تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ تاکہ اس میں ہونے والا جو خسارہ ہے اس سے ہم بچ جائیں، چونکہ ہر انسان کو مکمل علم نہیں ہوتا ہے۔ اب ایک انسان کو گھر بنانا ہے تو وہ 10 لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، تو کوئی ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جسے اس کا نالج ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بہت سی چیزیں بتلاتا ہے، دوسرا ہوتا ہے اس کو کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہ بتلاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بڑے خسارے سے انسان بچ جاتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے مشورہ کیا جاتا ہے کیونکہ اسے آگے کا علم نہیں ہوتا، اور دوسرے مشورہ اس لیے ہوتا ہے کہ حقوق سب کے مساوی ہوتے ہیں۔ جیسے پارلیمانی حکومت ہے اور اس کے اندر سب کے برابر کے حقوق ہیں، تو یہاں پر کوئی چیز کی جاتی ہے تو مشورے سے کی جاتی ہے، ووٹ کے ساتھ کی جاتی ہے، کیونکہ آپ کا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، تو مشورہ ان دو وجہ سے لیا جاتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت ان دونوں چیزوں سے خالی ہے، یعنی پہلی چیز کہ اللہ کو آگے کا علم نہیں ہے اس وجہ سے مشورہ کر رہے ہیں، یہ بھی غلط، اللہ ساری چیزوں کا جاننے والا ہے۔ دوسری چیز سب کے حقوق مساوی ہیں، بالکل غلط، اللہ ہی خالق اور مالک ہے، اللہ رب العزت ہر چیز کا خود فیصلہ کرتا ہے، کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے۔ پھر کیوں اللہ رب العزت نے یہ فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کے ذریعے سارے بندوں کو تعلیم دے رہے ہیں مشورہ کی، تعلیم مشورہ کی دے رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی دیگر آیتوں کے اندر بھی آپ دیکھیں، سورہ شورى کے اندر ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، امرہم شورا بینہم، یعنی اس امت کی صفت بتائی ہے کہ ان کا امر، ان کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی کام آپس میں مشورے کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ دوسری وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ، دوسری جگہ قرآن میں کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے مشورہ لیجئے، صحابہ کرام سے کسی بھی کام کے اندر۔ تو مشورہ کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کو اگرچہ مشورہ کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن اللہ بندوں کو یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت نے جب فرشتوں سے یہ کہا، جب آدم علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کرنا چاہا کہ تمہاری کیا رائے ہے، میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، جب کہ اللہ بے نیاز ہیں ان چیزوں سے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جب ایسی بات فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں تو ہما شما کہاں کے، ہما شما کس کھیت کے مولی ہیں؟ اس لیے ہمیں کتنا زیادہ اس پر عمل کرنا چاہیے، اور مشورہ جو ہے یہ ندامت سے بچنے کا بہترین قلعہ ہے۔ تو گھر کے اندر بھی جب کوئی بھی کام ہو تو سب کو بیٹھا کر کے چھوٹا سا مشورہ کر لیا کریں، تو اس کے اندر دل جڑ جاتے ہیں۔ اتحاد کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اتحاد کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس سے سب کے دل جڑ جاتے ہیں اور بڑی خیر اللہ کی طرف سے نازل ہو جاتی ہے، اور اب آگے چل کر کے آدمی کو شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی۔ تو اس کی حکمت یہاں پر یہی ہے فرشتوں سے ذکر کرنے کی کہ اس میں بندوں کو مشورے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو فرشتوں نے یہ پوچھا کہ آپ ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے، تو فرشتوں کو کہاں سے معلوم ہو گیا، فرشتوں کو کہاں سے علم ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کو اس سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے انسان کی خواص سے واقف کر دیا تھا کہ جو انسان آئے گا، آدم علیہ السلام آئیں گے دنیا میں، ان کے یہ خواص ہوں گے، اور جو ان کی اولادیں ہوں گی ان کی یہ خاصیتیں ہوں گی، تو ان کو پہلے سے اس کا علم تھا، اس وجہ سے انہوں نے یہ سوال کیا تھا۔ دوسرا یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ ایک چیز جو عوام کے اندر مشہور ہے وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے یہ فرشتوں کا استاذ تھا، فرشتوں کا معلم تھا، فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا۔ یہ بات جو کہی جاتی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ در حقیقت ایک ورڈ ہے معلم۔ تو یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان فرشتوں کا معلم تھا، شیطان فرشتوں کا کیا تھا؟ معلم تھا، لیکن چونکہ تشدید نہیں لگی ہوتی اور زبر زیر نہیں لگا ہوتا اردو کی کتابوں میں، تو لوگوں نے اس کو معلم پڑھ لیا، جبکہ ہے کیا وہ؟ معلم۔ دو صیغے ہیں، دونوں باب تفعیل سے ہیں، لیکن زبر زیر کے فرق سے زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ علم یعلم تعلیما فہو معلم، اس کا معنی سکھلانے والا، وعلم یعلم تعلیما فہو معلم، اس کا مطلب جسے سکھلایا جائے۔ فرشتے اسے سکھلاتے تھے، نہ یہ کہ وہ فرشتوں کو سکھلاتا تھا۔ ایک بات تو یہ غلط مشہور ہوئی ہے، تو یہ معلم ہے۔ تو فرشتوں کے جو استاذ تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اس کا ذکر قرآن سے ہے۔ ابھی میں نے بتلایا اللہ نے کیا کہا، انبئہم باسمائہم، فرشتوں کو بتلائیے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو بتلایا، سارے نام بتلائے، ساری خواص بتلائیں اور ساری صفات بتلائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کیا ہوئے؟ فرشتوں کے استاذ ہوئے۔ شیطان فرشتوں کا استاذ نہیں، فرشتوں کا شاگرد تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک نعمت علم کی نعمت، دوسری نعمت حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں کا استاذ بنانے کی نعمت، اور تیسری نعمت جو اگلی آیت کے اندر انشاءاللہ اگلے ہفتے آئے گی، وہ حضرت آدم علیہ السلام کا مسجود ملائکہ ہونے کی نعمت، حضرت آدم علیہ السلام کا مسجود ملائکہ ہونے کی نعمت، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ یہ صفت، یہ نعمت اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ تین نعمتیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اللہ نے ان آیتوں کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے کہ انسان اس رب کی طرف لوٹ آ جس نے تجھے ظاہری نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں، اور اس اللہ سے سرتابی نہ کر اور منہ نہ موڑ۔ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے ہیں، اس لیے ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، اس موقع کو غنیمت اور فرصت سمجھتے ہوئے اپنے اللہ کے سامنے آ جا اور اللہ کے سامنے یہ کہہ دے، 100 مرتبہ غلطی ہوئی ہو، 1000 مرتبہ غلطی ہوئی ہو، اللہ سے ایک مرتبہ یہ کہہ دے کہ اللہ معاف کر دے۔ کیا کہہ دے اللہ سے؟ اے اللہ
دل سے کہہ دیں، ندامت کے ساتھ کہہ دیں۔ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ ایک مرتبہ بندے کے کہنے سے ہزاروں مرتبہ اس نے غلطی کی ہے، لیکن اللہ سے ایک مرتبہ ندامت کے آنسو گرا کر کے کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ نہیں کروں گا، سچے دل کے ساتھ کہتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنا کریم اللہ ہے، کتنا رحیم اللہ ہے۔ پھر بھی اگر ہم اللہ سے معافی نہ مانگ سکے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ پھر بھی اللہ سے معافی نہ مانگ سکے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے بھائی اللہ سے اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا ہے۔ رمضان آیا تھا الحمدللہ، ایسا لگتا تھا کہ مسجدوں میں بہار آ گئی، اور رمضان گیا کہ بس دوسرے ہی دن سے ایسا ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ مسلمان چلے گئے۔ رمضان نہیں گیا بلکہ مسلمان ہی چلے گئے ہیں۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری کمزوری ہے۔ ہمیں اللہ کے بندوں تک پہنچنا ہے اور ان کو اللہ کے گھر لانے کی فکر کرنا ہے، اور اپنے تئیں یہ کوشش کرنا ہے کہ جس طریقے سے ہم جنت میں جانے والے اعمال کریں، جہنم سے بچ جائیں، اسی طریقے سے اللہ کے سارے بندوں کے لیے یہ فکر کر لینا ہے۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ نہیں ہے جس نے 4 فلور کی بلڈنگ بنا لی، کامیاب وہ نہیں ہے جس نے 4 چکے کی گاڑی خرید لی، کامیاب وہ نہیں ہے جس نے گھر میں ٹائلز لگوا لیے، سنگ مرمر بچھوا لیا۔ کامیاب قرآن کسے کہتا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ کہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو کامیاب فرما دیں، اور دنیا کے جو مطالبات ہیں، دنیا کے اندر جو بہت ساری چیزیں ہیں جس میں لگ کر کے ہم فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ دنیا برائے دنیا ہے، دنیا کے اندر جو چیزیں ہمارے اوپر واجب کی گئی ہیں، فرض کی گئی ہیں، وہ بھی عبادت ہیں، لیکن وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا، وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ اگر اس میں لگنے سے اللہ کا حکم پورا ہوتا ہو تو وہ دنیا نہیں ہے، وہ دین ہے، وہ دنیا نہیں ہے بلکہ دین ہے۔ حتیٰ کہ بیوی سے صحبت کرنا دین ہے، بیوی بچوں کے لیے کسب حلال رزق حاصل کرنا، حلال کمائی کرنا، یہ دین ہے، دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے۔ ہاں، جو ایسی چیز اللہ کی ذات سے غافل کر دے، اللہ کے احکام سے غافل کر دے، نہ اس میں دنیا کا فائدہ نہ اس میں آخرت کا فائدہ، پھر وہ چیز دین نہیں ہے بلکہ وہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر مقدر فرما دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔